الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنائے ہیں۔ اللہ نے ایسے پیکجز دیے ہیں، کبھی نماز کی صورت میں نماز پڑھیں گناہ معاف، وضو کریں گناہ معاف، رمضان اللہ نے رحمتوں والا بخشش والا مہینہ دیا، اور جمعے کا دن اللہ نے دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہے کہ اگر بندہ اس ایک دن کا، صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی برکت سے ماں قبل جو سابقہ سال کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے۔ والسنۃ التی بعدہ، اور ایک وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ کی طرف سے ایک پیکج ہے کہ صرف ایک روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیکج دیتے ہیں کہ انسان خطا ہو گئی، کوئی بات نہیں، میرے در پہ آ جا، یہ کام کر لے، میں تجھے اتنے گناہ معاف کر دوں گا، یہ کرے گا میں اتنے گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی لیے میرے بھائی، یہ ہمیں آفر ٹھکرانی نہیں چاہیے، صرف ایک روزہ رکھ لیں، اور یہ ایک روزہ ایسے برکت والے دن کا روزہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ فیہ عبدا من النار، کہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہوں۔ من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ فضیلت والا، زیادہ رحمت والا دن کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ایسا بابرکت دن ہے کہ اللہ اس دن جب حاجی میدان میں ہوتے ہیں، سفید لباس پہنے، خالی ہاتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ ان کے اپنی شان کے مطابق قریب ہوتے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان میدان عرفات میں جمع ہونے والے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں، ما اراد ہؤلائی، یہ میرے بندے، یہ مسکین، یہ میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، جو یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ جنت کا حصول چاہتے ہیں، یہ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مجھ سے رزق چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یوم عرفہ کا دن، حج کا جو دن ہے، جس دن سارے حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی رحمت اور برکت والا دن ہے، ہمیں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عرفہ کا دن، یہ دعاؤں کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، جو مرضی مانگیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی جو بہترین دعا ہے وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس دن کی بہترین دعا ہے، بندے کو اس دعا کے ساتھ ورد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ یوم عرفہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو ہمیں کثرت سے ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ہے، اور بھی تکبیرات اور ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر و اذکار دن رات ہماری زبان ان سے تر رہنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد لازمی کریں، کچھ وقت کے لیے کریں، اونچی آواز سے کریں، لوگوں کو اس لیے سنائیں کہ آپ کی آواز سن کر لوگوں کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابہ اکرام بازاروں میں نکل جاتے، یہ تکبیرات پڑھتے تاکہ ان کی تکبیرات سن کر دوسرے لوگ جو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں وہ بھی یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دن کے فضائل حاصل کرنے کی، اس دن کی رحمتیں، نعمتیں سمیٹنے کی
توفیق عطا فرمائے۔